www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے اور جہاں اس کی فضیلت ہے وہاں یہ قابل غور بھی ہے. غور اس پر کرنا ہے کہ پورا سال گزر گیا اور ہم نے یہ پورے سال میں کیا کیا. کیا ایسے اعمال ہم نے کیے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ٹھہریں. اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی دلائیں. اگر ایسا ہے تو یہ سال مبارک گزرا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پچھتاوے کی بات ہے، ندامت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. مہینوں کی ترتیب بڑی عجیب و غریب ہے. رمضان المبارک سے یہ ترتیب چلی آتی ہے. سال میں سب سے بڑا اور مبارک مہینہ تو رمضان کا ہے. اور رمضان کا بھی آخری جو عشرہ ہے وہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. اور کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر اسی میں ہو. رمضان کے جانے پر اور عید کے آنے پر صدقہ فطر کے ذریعے سے شکرانہ بجا لایا گیا. اس
اس کے بعد زمانہ شروع ہو گیا حج کا. حالانکہ حج کے تو چند دن ہوں گے اور وہ بھی عشرہ ذی الحجہ میں ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص دور سے احرام باندھ کر آنا چاہتا ہو تو رمضان کے بعد وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں باندھ سکتا. پھر حج جو ہوگا وہ تو 8 سے لے کر 12 کے بیچ میں ہوگا. لیکن رمضان کے علاوہ جس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحج کی فضیلت، اس میں بھی جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت. اور فضیلتیں کئی ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زمانہ جاہلیت ہی سے اس مہینے کا بڑا احترام چلا آیا ہے. عربوں کے یہاں 4 مہینے قابل احترام، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب. اور زمانہ جاہلیت ہی سے عرب والے جو ہیں یہ مہینے میں حج کرتے تھے. اب حج میں انہوں نے چند چیزیں بگاڑ کے رکھی تھیں. سرکار تشریف لائے تو اس کے اندر سدھار آیا، وہ بگاڑ کو دور کر دیا گیا اور اس کی اصلاح کر دی گئی. لیکن حج کو اپنی جگہ برقرار رکھا، عمرے کو اپنی جگہ برقرار رکھا. عرب والے بھی دور دور سے حج کے لیے آتے تھے، قبائل الگ الگ جگہ سے آتے تھے. سرکار نے مکی زندگی میں بھی حج کیے ہیں، لیکن اسلام میں حج کی فرضیت کے بعد سرکار نے 1 حج اور 4 عمرے کیے ہیں. اس حج کا نام رکھا ہے حجۃ الوداع، اور اس حج کا نام رکھا ہے حجۃ التمام، اور اس حج کا نام رکھا ہے حجۃ البلاغ، اور اس حج کا نام رکھا ہے حجۃ الکمال. ایک ہی حج کے کئی نام رکھے گئے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. حدیث پاک میں آیا کہ یہ حج کے مہینے میں یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. سرکار نے فرمایا یہ 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ پورے سال کے اعمال کے مقابلے میں بہتر ہے، فضیلت والے ہیں. اور وہ اعمال کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے نفلی نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن کریم پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا.
اور روزہ رکھنا. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک روزہ یہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. اگر اس عشرے میں سے 9 دن روزے رکھے جائیں یہ فضیلت حاصل ہے. اور راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جس رات میں عبادت کی جائے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں. اب جو عاشق ہیں وہ تو حج کے لیے گئے ہیں. حج کا سفر سفر عشق ہے. حج کا سفر سفر محبت ہے. حج کا سفر سفر طاعت ہے. یہ دین پورا جو ہے وہ اتباع کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو، اسی کا نام دین ہے. ہر جگہ اپنی عقل مت چلاؤ، اپنی عقل کو بالائے طاق رکھو اور اللہ کے احکام کو بجا لاؤ. حج میں جانے والوں کا سلا ہوا لباس لے لیا اور کفن نما لباس ان کو پہنا دیا. عقل تو کہتی ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ ہو کر جانا چاہیے تھا، لیکن عشق کہتا ہے، اللہ کا حکم یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم کہیں اس طرح جاؤ، اپنی عقل مت لڑاؤ. تو اس طرح جانے کا حکم دیا. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے چکر ہم کیوں کاٹیں؟ یہ عشق کا طواف ہے. یہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. اب تمتع کرنے والا اور قران کرنے والا قربانی بھی کرے گا، اپنے حج کا شکرانہ ادا کرے گا، اور جو حج میں نہیں جا سکا ان کو حاجیوں جیسی نقل کرنا ہے. وہ لوگ وہاں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، یہاں ان کو بھی کہا گیا کہ عرفہ کے دن سے لے کر 13ویں کی عصر تک تم کو بھی جو ہے تکبیرات تشریف کہنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ تکبیرات تشریف مرد بھی کہیں گے، عورتیں بھی کہیں گی. مردوں کو زور سے کہنا ہے، عورتوں کو آہستہ کہنا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد کے اندر جب زور سے کہا جائے گا تو اسلام کی شوکت کا اظہار ہوگا. اظہار شوکت اسلام کے لیے ہمیں تکبیرات تشریف اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا. عورتوں کو بھی کہا کہ فرض نمازوں کے بعد تم کو بھی یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دینا ہے، جو حکم ہے اس کو بجا لانا ہے. دین اصل میں بات کو مان لینے کا نام ہے. اور بات ماننا کیسا ہوتا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور لگاتار کئی دنوں تک دیکھا.
کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے تھے اللہ سے کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی سے کیا ہوگا، میں جانور قربان کر دیتا ہوں. مجھے بڑی عمر میں تو آپ نے بیٹا دیا، اور قربانی کروں گا تو بیٹا بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، فائدہ کیا ہوگا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا. آج بہت سے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ بھئی قربانی میں اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اتنی رقمیں برباد ہوتی ہیں، تو ہم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیں تو اتنی بڑی رقم سے ہم اسپتال بنائیں گے، غریبوں کے مکان بنا لیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے. تو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی یوں کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ میں صدقہ کر دوں گا، تو کیا نماز کا فریضہ پورا ہوگا؟ وہ نہیں ہو سکتا. جس حکم کے پورا کرنے کے لیے شریعت مقدسہ نے جو طریقہ رکھا ہے اسی طریقے سے اس کام کو بجا لانا ہے، اس کام کو انجام دینا ہے تو فائدہ ہے، اور وہ حکم کا پورا کرنا ہے. ہمارا کام ہے حکم کو مان لینا. یہی ہم سے چاہا جا رہا ہے. حج میں یہی چاہا جاتا ہے، نماز میں یہی چاہا جاتا ہے، قربانی میں یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارا حکم کتنا پورا کیا جاتا ہے. آرگیومنٹ کرتے ہیں، مقابلہ آرائی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں کہ مانتے ہیں. ماننے کا نام دین ہے، اتباع کا نام دین ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا پیسہ بھی جائے گا، ہمارا جانور بھی جائے گا، لیکن اللہ کو ہمارا تقوی اور ہماری اتباع کا سبق پہنچ جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے تذکرہ آیا، بیٹا میں نے تجھے خواب میں قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو بیٹے نے یوں کہا کہ ابا جان جلدی کر لیجئے، اس کام کو پورا کر لیجئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ دور کے بیٹوں کی طرح جو ہے ابا کے ساتھ جھگڑا کرتا کہ ابا میرے ذبح کرنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ دنیا میں اور بہت سے بیٹے ہیں اور کسی باپ کے 10 بیٹے ہیں، اور یہ حکم آپ ہی کو کاہے کو مل گیا؟ تو عقل لڑا سکتے تھے کہ نہیں لڑا سکتے تھے؟ لیکن یہاں بھی عقل نہیں لڑائی. جیسا باپ تیار ہے قربان کرنے کے لیے، بیٹا بھی اس سے زیادہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے باپ سے درخواست کر رہا ہے، اور یوں کہتا ہے ابا جان آپ کا خواب تو وہی ہے، اور دیر مت لگانا، شیطان کہیں رخ نہ ڈال دے گا. اللہ کا حکم پورا کرنا مقصد ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. ایک بات یاد رکھو، قربانی کے دنوں میں جو 10واں اور 11واں اور 12واں دن ہے ذی الحجہ کا، اس میں خون بہانے کی فضیلت ہے. 14ویں دن کوئی بہائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی یوں کہے کہ چلو 14ویں دن کوئی قربانی نہیں کرتا تو فری ہے قصائی، اور میں بھی فری ہوں لہذا میں 14 کو کر لیتا ہوں. 13 تک قصاب ہاتھ میں نہیں آتا.
دام بہت بڑھا دیے ہیں، گوشت کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، 14 سے پھر کمی ہو جائے گی، میں 14 کو ذبح کر لیتا ہوں، فرمایا 1 پائی کا ثواب اس کے اوپر نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی صدقہ کے طور پر بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کی جو فضیلت ہے وہ یہ 3 دنوں کے اندر ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو رکھا ہے سب اللہ کے حکم کے اندر رکھا ہے، باقی نہ ذبح میں کچھ ہے نہ ہمارے عمل میں کچھ ہے، جو ہے سب اللہ کے حکم میں ہے۔ اب کوئی آدمی سوچے کہ یہ حج کے ایام میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اب یہ جگہ تو سب موجود ہی ہے نا وہاں، چلو میں 15 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام کروں گا، ذرا بھی جو ہے بھیڑ نہیں ہوگی، میں اکیلا تمبو لگاؤں گا، میدان عرفات کے اندر قیام کروں گا اور شام کو وہاں سے مزدلفہ جاؤں گا اور باقی کے اعمال انجام دوں گا، بتاؤ اس کا حج ہوگا؟ سوال ہوتا ہے۔ مہینہ بھی تو وہی ہے، مقامات بھی وہی ہیں، پھر کیا بات ہے؟ اور پھر یہ کیا حکمت ہے کہ جن دنوں میں کہا گیا اس میں عبادت ہے، اور وہ دن گزر جائے اس کے بعد کوئی کتنا بھی کرے وہ شان نہیں ہے، اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی پورا سال عرفات کے میدان میں پڑا رہے اور 9ویں تاریخ کو وہاں سے نکل جائے اور وہاں کا قیام وہ نہ کرے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے احکام کے اندر رکھا ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے میرے حکم کو بجا لاتے ہیں یا اپنی عقل کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم جو کریں وہ سب قبول ہوتا ہے اور اس پر جنت کا وعدہ بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں، کوئی مسافر خانہ بناتا ہے، کوئی یتیم خانہ بناتا ہے، کوئی ہاسپٹل غیر لوگ بناتے ہیں، تو ان کو اجر نہیں ملے گا، یہ کیا بات ہے؟ تم کو ملے گا تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ اللہ کے یہاں ملنا اور نہ ملنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنے پر ملتا ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف کرو تو نہیں ملتا ہے۔ تو ملنا جو ہے وہ فرما برداری کی بنیاد پر ہے، خرچ کرنے کی بنیاد پر نہیں۔ کام تو اس نے بھی اچھا کیا، کام تو آپ نے بھی بہت اچھا کیا، ایک کو ملا ایک کو نہیں ملا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی پیپر کے اوپر ایک لکھے، ایک لکھنے کے بعد رائٹ ہینڈ کے اندر 0 لکھے، 10 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا 0 لکھے تو 100 ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 0 لکھے تو 1000 ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 0 لکھے تو 10,000 ہو جائیں گے۔ اب ایک کا ویلیو جو ہے وہ جتنے 0 لگاتے جائیں گے رائٹ سائڈ کے اندر اتنا بڑھتا ہی چلا جائے گا، اتنا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص وہی پیپر پر 1 لکھے اور لیفٹ ہینڈ کے اندر 0 لکھنا شروع کرے، 100 0 لکھے گا لیکن ایک ہی رہے گا، 10 بھی نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی ایسا؟
وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے جو لکھا وہ قانون کے مطابق اور فرمان کے مطابق اور دستور کے مطابق لکھا، اس بنا پر ویلیو بڑھا، اور جب دستور کے خلاف لکھا تو ویلیو نہیں بڑھا۔ تو اگر اللہ کے حکم کے مطابق ایک پائی بھی خرچ کرے گا اس پر اجر ملے گا، اور اگر اس کے خلاف کرے گا لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرے دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت میں ملنے کا دار و مدار اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر ہے۔ پھر ہماری عبادت ہوتی کیا ہے؟ ہماری عبادت کو عبادت کہنا خود اپنی جگہ ایک شرمندگی ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ ٹوٹا پھوٹا جو ہے وہ چلا لیتے ہیں، جیسے رمضان میں ہم ٹوٹے پھوٹے عمل دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سونے کی ڈلیاں اجر کے طور پر دیتے ہیں، ورنہ ہمارا عمل تو ہمارے منہ پر پھینک دینے جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے اوپر بھی دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے عجیب واقعہ بیان کیا، واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک آدمی جنگل میں رہتا تھا اور اس کو بادشاہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں ذرا بادشاہ سے ملوں۔ اب بادشاہ سے ملنے کے لیے خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا جنگل کی سب سے قیمتی چیز لے جاؤں۔ اب جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ جھرنوں کا پانی جو کھڈوں کے اندر آ کر اور گڑھوں کے اندر آ کر جمع ہوتا ہے وہ لے کر بادشاہ کے دربار میں جاؤں۔ بادشاہ کو کہاں ایسا پانی نصیب ہوتا ہوگا؟ اتنا شاندار پانی بادشاہ کو کہاں نصیب؟ تو اس نے گھڑے کے اندر پانی بھرا، چھان چھان کر اچھا پانی، اور پھر چونکہ سر پہ اٹھا کے پائے تک جانا ہے پیدل، اس لیے اس کو اوپر سے اچھی طرح لیپ کر پیک کر دیا ہے کہ کہیں جو ہے وہ پانی باہر نہ آ جائے۔ بمشکل تمام بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا ہمارے لیے جنگل کے دوست کیا ہدیہ لائے ہو؟ جنگلی دوست نے کہا ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، کیا لایا ہوں؟ مٹکا کھولا، پورے دربار کے اندر بدبو پھیل گئی، اس بنا پر کہ کتنے دنوں سے چلا تھا اور پانی بند تھا تو بدبو ہی بدبو آ گئی۔ لیکن بادشاہ بہت سمجھدار تھا، ناقدرا نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ بیچارہ غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق لایا ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑی خوشی ہوئی، تم نے بہت محنت کی، سر پر اٹھا کر اتنا بڑا مٹکا، ہدیے کے اندر واقعی ایسا پانی مجھے نصیب نہیں ہوتا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اتنا گندا پانی کاہے کے لیے بادشاہ کو نصیب ہوتا تھا؟ وہ تو شاندار پانی پیتا تھا۔ بعض مرتبہ دکاندار کوئی چیز دیتا ہے اور دے کر کہتا ہے تم استعمال کرو مجھے یاد کرو گے، تو آدمی روز گالیاں دیتا ہے کہ کیسا دے دیا۔ یاد تو کرتا ہے لیکن برے طریقے سے۔ خیر، بادشاہ نے کہا اس کے مٹکے کا پانی الگ جگہ پر خالی کر دیا جائے اور یہ پورا مٹکا بھر کر اس کو اشرفیاں دی جائیں۔ اب بتاؤ یہ پانی پر کچھ ملنے کے چانس ہیں؟ کوئی امکان ہے؟ کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بادشاہ نے اس کو نواز دیا اس کے عمل کی وجہ سے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہمارا عمل دیہاتی کے مٹکے کے پانی کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کا اجر بادشاہ کی اشرفیوں کی طرح ہے۔
کہ ہم تو کام ایسا کرتے ہیں کہ ہم کو سزا دینی چاہیے، وہ سزا دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، بدلے دیتے ہیں۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ نہیں اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف ہمارے چہرے پر اور ہمارے مزاج پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ میرے حکم کو پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ پیسہ بھی دیا میرا ہے، جانور بھی دیا میرا ہے، اور حکم بھی دیا میرا ہے، لیکن جب بندہ حکم کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام بنتا ہے۔ اللہ فرماتے تم اپنے حصے کا کام پورا کر لو، میں اپنے حصے کا تم کو کام پورا کر کے دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور حضرت ابراہیم نے چھری لے لی اور چلانا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا، جو ہم نے کہا تھا وہ تم نے انجام دے دیا، جتنا کرنا تھا جو مجھے مطلوب تھا وہ تم نے کر دیا، تاریخ کے اندر لکھا گیا۔ اب تمہاری قربانی قیامت تک کے لیے یادگار بنے گی، تم کو پوری دنیا کا امام بنایا جائے گا، اور تمہاری یہ یادگار تمہارے جتنی امت آئے گی وہ سب منائے گی۔ عاشقوں کے عمل کو جو ہے دہرایا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ پانی کے لیے کبھی صفا پر دوڑی کبھی مروہ پر دوڑی، تو حاجیوں کو کہا کہ سچی تلاش کے لیے اللہ کی تمہیں کبھی صفا پہ دوڑنا ہے، کبھی مروہ تک تمہیں جانا ہے۔ وہ عاشقانہ محنت کی یادگار کو باقی رکھا، اور طواف کے اندر کہا اور رمل کرو، اتباع کرو، پہلوانوں کی طرح چلو۔ یہ میرے سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا تو ہم وہ نقل کر رہے ہیں، ہمارا تو کام ہے نقل کرنا۔ اللہ نے فرمایا عرفات میں حاجی اتنا کام کریں گے، اتنا ہم ان کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے، ان کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ تم نہیں جا سکے تو کیا تم کو محروم کریں گے؟ نہیں، تمہارے اوپر بھی رحمت کے بادل کا ایک ٹکڑا برسائیں گے، اور تم ایسا کرنا اپنے مقام پر رہ کر کچھ نہ کرو تو ایک روزہ رکھ لینا عرفہ کے دن کا، اگر وہ رکھا تم نے تو میں تمہیں نوازوں گا، اور ایسا نوازوں گا کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ ایک روزے کو کفارہ بنا دوں گا، یہ میں تمہیں دوں گا۔ اور بھائی، حاجی بال نہیں کاٹتا، ناخن نہیں کاٹتا، خوشبو نہیں لگاتا، تو کم سے کم تم اس کی نقل کر لو گے۔ وہ اصل پر وہاں دیتے ہیں، تم کو نقل کے اوپر اتنا دے دیں گے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے کہ تھوڑا سا بندہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتے ہیں تو خوب نوازتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا معاملہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مال برباد ہوگا اور دولتیں لٹ جائے گی، آج تک قربانیاں کر رہے ہیں، نہ جانوروں کی کمی آئی، نہ قربانی کرنے والوں کے مال کے اندر کوئی کمی آئی، بلکہ جو جتنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا حج کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار اور غنی بنا دیں گے۔ حالانکہ حج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نہ دنیا میں محروم کرتے ہیں نہ آخرت کے اندر محروم کرتے ہیں۔ یہ سب عطا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بہانے رکھے ہیں۔ تو یہ بہت مبارک دن چل رہے ہیں اور یہ بہت مبارک ایام چل رہے ہیں،
لمبی بحثیں ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی چل رہی ہے اور لوگ اسی بحثوں کے اندر پڑے ہیں اور یہ دن جو ہے وہ قیمتی نکلتے جا رہے ہیں. ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور لگے ہاتھوں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ امت کے حق میں خیر کے فیصلے ہوں اور ملک و ملت کے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ درست رکھیں اور جو ہمارے قوانین میں اور شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ناکام بنانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جب ہم خود شریعت کے مطابق چلیں گے اور شریعت کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو عدالت سے کچھ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور عدالت کے فیصلوں کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے فیصلے شریعت نے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں, کتاب اور سنت کی روشنی میں کیے ہیں, لہذا ان کو محفوظ رکھا جائے اور اسی کے مطابق جو ہے یہ ایام کو گزارا جائے اور عبادتوں میں اپنے آپ کو لگایا جائے اور فضول بحثوں سے جس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ملک کے حالات کے لیے اور خاص طور سے ملت اسلامیہ کے حالات کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں پوری زندگی شریعت کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے احکام کی تابعداری کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of